اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو شب عاشور کے ان المناک واقعات کے متعلق تھا جسے تاریخ نے اپنے اندر قلم بند کیا ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے اور دیگر مورخین نے شب عاشور کے واقعات میں سے ایک اہم ترین اور المناک واقعہ درج کیا ہے جسے تفصیل کے ساتھ ہم اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انی جالس فی تلک العشیہ التی قتل ابی فی صبیحتہا، وہ شام جس کی صبح میرے بابا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اس شام میں بیٹھا تھا۔ وعندی عمتی زینب تمرضنی، اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھی۔ اذ اعتزل ابی فی خباء لہ، کہ اسی اثناء میں میرے بابا حسین علیحدہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، جن کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کا غلام جوین بھی تھا۔ امام علیہ السلام نے 2 یا 3 بار کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانے کو خطاب کر کے سید الشہداء نے فرمایا، اے دہر، اے زمانے، وائے ہو تم پر، تو کس قدر برا دوست ہے، تیرے ہاتھوں صبح و شام کس قدر طالب حق اور ساتھیوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اے زمانہ، نہ تو بدل اور عوض پر قناعت کرتا ہے بلکہ اصل مطلوب کو ہی تو مارتا ہے۔ تمام معاملات کی باغ ڈور اس ذات کے قبضۂ قدرت میں ہیں کہ جو اللہ ہے اور ہر زندہ شخص راہ موت پہ چلنے والا ہے، یعنی جو بھی زندہ ہے ہر ذی روح کو موت ضرور آئے گی۔ ان ابیات کو، ان اشعار کو امام حسین علیہ السلام نے 2 یا 3 بار جب پڑھا تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اب بلا اور مصیبت ہم پہ نازل ہونے والی ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا اور خاموش ہو گیا، لیکن انہی کلمات کو میرے ساتھ بیٹھی میری پھوپھی جناب زینب عالیہ نے سنا۔ تو چونکہ خواتین نرم دل کی مالک ہوتی ہیں، فلم تملک نفسہا، پھوپھی جان تاب ضبط نہ لا سکیں اور وہ بے چین ہو کر اٹھیں اور وہاں پہنچیں کہ جہاں پہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام الگ اپنے خیمے میں موجود تھے۔ جناب سیدہ عالیہ ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آ کے اپنے بھائی کو ایک بڑا ہی دردناک جملہ کہا لیت الموت اعدمنی الحیات، کاش آج موت میری شمع حیات کو گل کر دیتی۔ الیوم ماتت امی فاطمہ و ابی علی و اخی الحسن، آج آپ کی زبانی آپ کی موت کی خبر سن کے گویا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی، مجھے یوں لگ رہا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، میرے بھائی حسن کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یا خلیفۃ الماضین و ثمال الباقین، اے جانشین رفتگان اور جاہ پناہ زندگان، آپ باقی رہ جانے والوں کے لیے آپ امید کی کرن ہیں، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میرے بابا، میرے نانا، میری ماں فاطمہ الزہرا، ان کے آپ جانشین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بہن کی اس حالت کو دیکھا تو کہا، بہن زینب صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، اور آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں سید الشہداء کی، اور ایک بڑا ہی دردناک جملہ کہا لو ترک القطا لنام، یعنی اگر ہمیں نانا کی امت آرام سے بیٹھنے دیتی تو ہم سکھ کا سانس لیتے، لیکن اب
یہ ممکن نہیں ہے، اب ہماری موت حتمی ہو چکی ہے۔ فقالت یا ویلتا، بین کیا میری آقازادی نے اور کہا، بڑا ہی دردناک جملہ کہا افتوصب نفسک اغتصابا، ہائے افسوس اے میرے لخت جگر اے حسین، کیا آپ کو مجھ سے چھین لیا جائے گا؟ کیا حسین کو اپنی بہن سے جدا کر دیا جائے گا؟ فذاک اقرح لقلبی واشد علی نفسی، تیری جدائی میرے دل کو مجروح کر دینے والی ہے اور زخمی کر دینے والی ہے، اور آپ کی جدائی کا بوجھ میرے لیے بہت گراں ہے اور سخت ہے۔ ثم لطمت وجہہا، پھر اپنے چہرے اقدس پہ ماتم کیا، وہوت الی جیبہا وشقتہ، اور پھر گریبان چاک کیا، اور میری آقا ذاتی، یہ روایت کے جملے ہیں کہ خرت مغشیا علیہا، میری آقا زادی غش کھا کے زمین پہ گر گئیں۔ امام حسین آگے بڑھے اور دلاسے دیے، تسلیاں دیں، اور کہا اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ، اے میری بہن زینب، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، ضبط نفس سے کام لو۔ وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو باقی رہے، سارے ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وَأَهْلِ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، حتیٰ کہ اہل آسمان بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے، جس نے اپنی پوری قدرت کاملہ کے ذریعے اس کائنات کو خلق کیا۔ وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ وَيُعِيدُهُمْ، اور وہ اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدَهُ، وہ اپنی ذات و صفات میں واحد اور یگانہ ہے۔ جدی خیر منی، میرے نانا مجھ سے افضل تھے۔ وَأَبِي خَيْرٌ مِّنِّي، میرے بابا مجھ سے بہتر تھے۔ وَأُمِّي خَيْرٌ مِّنِّي، میری ماں مجھ سے بہتر تھیں۔ وَأَخِي خَيْرٌ مِّنِّي، اور میرا بھائی امام حسن مجھ سے بہتر تھا۔ جب وہ ہستیاں نہ رہیں تو پھر حسین بھی آخر اسی راہ کا مسافر ہے جہاں پہ سارے چلے گئے ہیں۔ اس انداز میں اس قسم کے کلمات سے سید الشہداء نے اپنی بہن زینب عالیہ کو تسلیاں دیں، اور پھر وہاں لے کے آ گئے جہاں پہ حضرت امام سجاد موجود تھے، اور پھر اس خیمے سے نکل کے وہاں آئے کہ جہاں پہ اصحاب موجود تھے، اور اپنے اصحاب کو پھر وصیتیں کرنا شروع کیں، اور کہا کہ خیمے قریب کر لو اور خیمے کی تنابوں کو دوسرے خیموں کی تنابوں میں ڈال دو، تاکہ کل جب جنگ کا وقت آئے تو سارے خیمے تمہاری پشت کی طرف ہوں، اور تم دشمن کے ساتھ ایک ہی طرف سے جنگ کرو، اور چاروں طرف سے، تاکہ دشمن تمہارے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام دوبارہ اپنے اصحاب کے خیمے سے نکلے۔ فقام اللیل کلہ یصلی، ساری رات سید الشہداء نے عبادت اور نماز میں گزارا۔ ویستغفر ویدعو ویتضرع، طلب مغفرت، دعا اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ وقام اصحابہ کذالک یصلون ویدعون ویستغفرون، اور سید الشہداء کے اصحاب بھی ساری رات عبادت میں، طلب مغفرت میں اور گریہ و زاری میں مصروف رہے۔ شب عاشور کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یہ بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام لشکر پسر سعد کی طرف گئے، جہاں پہ زمین کا کچھ بلند اور کچھ نشیبی حصہ موجود تھا، وہاں دیکھنے کے لیے اکیلے گئے۔ نافع بن ہلال کا بیان ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے پیچھے چلا، جب امام نے مجھے دیکھا تو کہا کہ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ نافع نے کہا مولا، مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ آپ اکیلے پسر سعد کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں، کہیں کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، کیوں آپ آئے ہیں یہاں پہ؟ کہا نافع، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ان نشیبی زمینوں میں، ان ٹیلوں اور پہاڑیوں والی زمینوں میں کہیں
دشمن نے کمین لگا کے تو نہیں بٹھائی، کہیں کوئی اپنی مخصوص سیکورٹی فورسز تو نہیں وہاں پہ بٹھائی ہوئیں، کہیں کوئی اپنے سپاہی تو نہیں بٹھائے ہوئے۔ کل جب آپ حملہ کرو گے اور وہ حملہ کریں گے تو یقیناً یہاں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ اور کہا ہی واللہ وعد لا خلف فیہ، خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نواسۂ رسول خدا کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ ایسا وعد الہی ہے کہ جس میں کبھی بھی جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ پھر نافع کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا الا تسلک بین ہذین الجبلین فی جوف اللیل وتنجو نفسک، اے نافع کیا ان دو پہاڑوں کے درمیان سے تم اپنے نفس کو بچا کے بھاگ کے نہیں چلا جاتا؟ تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ نافع امام حسین کے قدموں میں گرا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے قدموں کو چوما اور کہا مولا میری ماں میرے ماتم میں بیٹھے، ان سیفی بألف وفرسی مثلہ، میری تلوار 1000 درہم کی ہے، میرا گھوڑا 1000 درہم کا ہے۔ فواللہ الذی من بک علی لا فارقتک حتی یکل عن فری وجری، اس ذات کی قسم جس نے مجھ پر احسان کیا تاکہ میں آپ کی رکاب میں حاضر ہو کے آپ کی نصرت کروں، میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میں ان دشمنوں کو فی النار نہ کر دوں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک میری گردن کی رگیں کٹ نہ جائیں، میں اس وقت تک سید الشہداء حسین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کے خیمے میں آئے اور حضرت زینب عالیہ کو کے ساتھ باتیں کرنا شروع کیں تو بہن زینب نے کہا بھیا میں شام سے دیکھ رہی ہوں تجھے مارنے کے لیے کتنی بڑی فوج کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تیرے لشکر میں چند سپاہی ہیں، کیا تو نے اپنے سپاہیوں کی آزمائش کی ہے؟ کیا تم نے اپنے اصحاب کی آزمائش کی ہے؟ کیا انہیں آزمایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ لقد بلوتہم، خدا کی قسم میں نے ان کی مکمل آزمائش کر لی ہے، فما وجدت فیہم، میں نے انہیں نہیں پایا الا الاشوس، مگر کہ وہ ثابت قدم ہیں اور شدید جنگ پہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یستأنسون بالمنیۃ دونی استیناس الطفل الی محالب امہ، میرے اصحاب موت کو اس قدر پسند کرتے ہیں اور گلے لگانے کے لیے اس کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے بلکتا ہے اور تڑپتا ہے۔ نافع خیمے کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے دختر زہرا کے ان کلمات کو سن رہا تھا اور دوڑا وہاں پہ جہاں حبیب ابن مظاہر بیٹھے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کو کہا اے حبیب فہل لک ان تجمع اصحابک وتواجہہن بکلام یطیب قلوبہن، اے حبیب ابن مظاہر کیا تم اپنے اصحاب کو اور ساتھیوں کو جمع کر سکتا ہے اور نکل سکتا ہے اس خیمے کی طرف جہاں پہ نبی زادیاں بیٹھی ہیں، اور جاؤ اور ان کا سامنا کرو اور ایسے کلمات کہو کہ جن سے نبی زادیوں کو تسلی ملے اور انہیں یقین آ جائے کہ حسین کے صحابی کس قدر باوفا اور جرت مند ہیں۔ حضرت حبیب آگے بڑھے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور وہاں آئے جہاں پہ خیمے کے اندر امام حسین اور ان کی ہمشیرہ حضرت زینب عالیہ موجود تھیں۔ حبیب نے آ کے کہا یا معاشر حرائر رسول اللہ، اے مخدرات عصمت و طہارت، ہذہ صوارم فتیانکم، تمہارے غلاموں کی تلواریں حاضر ہیں اور تمہارے غلاموں نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک اپنی یہ تلواریں تمہارے دشمنوں کی گردنوں کے اوپر نہ چلا دیں، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کے خلاف برا ارادہ رکھنے والوں کو ہم قتل نہ کر دیں گے۔ فخرجن النساء الیہم، پھر بیبیاں باہر نکلیں، رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں ایھا الطیبون، اے پاکیزہ نفس صحابیو، حاموا عن بنات رسول اللہ وحرائر امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں اور بنات
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر کوہرام بپا ہوا اور زمین یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنے اندر دھنس رہی ہے۔ اسی کلمات کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں پہ روک رہے ہیں، اور روز عاشور کے واقعات کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مزید واقعات شب عاشور کے باقی ہیں جنہیں آئندہ آنے والی قسط میں ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔